حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت بھی ملتی ہے، ایک شخص نے اپنے آپ کو بالکل کھانے پینے سے لاچار کر لیا، آپ نے اس کی مذمت کی اور بتایا کہ کیا میں نہیں کرتا یہ سب چیزیں. پھر ایک طرف یہ بھی روایت ملتی کہ خود حضرت نے گوشت لام ان سب چیزوں سے کنارہ کشی کی، عام سادہ لباس پہنا ہے، باسی سوکھی روٹی کھائی ہے. غالباً آپ مجھے بتا رہے تھے کہ 60 کلو ہے گندم جو صرف آپ نے پوری زندگی کھائی ہے 63 سال کی عمر تک. تو یہ انداز صوفیانہ انداز ہے یا پھر ایک خاص انداز ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کا جو پہلے تو بات روشن رہے کہ زہد ایک صوفی یا ایک عارف کا پہلا مرحلہ ہے اور اس کا پہلی کلاس ہے اس کی، یعنی زہد کا مفہوم اور زہد تک پہنچنا اور خود کو زاہد کرنا، یہ ایک عارف اور صوفی کا دونوں کا مشترکہ پہلا مرحلہ ہے. اور یہ کمال مولا علی علیہ السلام کا ہے کہ آپ زاہد بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں، کیونکہ حاکم زاہد نہیں ہوتا، زاہد حاکم نہیں ہوتا. وہ جو آپ مستجمع آپ جو جامع الازداد آپ کی جو ذات ہے نا، یعنی آپ کے ہاں ضدیں جمع ہیں. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں اہل دل کا کہنا یہ ہے کہ آپ جامع الازداد تھے، آپ کے اندر ضدیں جمع تھیں. بے شک. جو تلوار اچھی چلاتا ہے اس کا ہاتھ سخت ہوتا ہے، جو قلم اچھا چلاتا ہے اس کا ہاتھ نرم ہوتا ہے. صحیح. لیکن جہاں تلوار بھی خوب چلے اور ذوالفقار بنے اور جہاں واہ قلم بھی واہ. اچھا چلے اور صلح حدیبیہ بنے، وہ علی کا ہاتھ. سبحان اللہ. تو ایسے ہی زاہد ہے تو حاکم نہیں ہے، حاکم ہے تو زاہد نہیں ہے. تو زہد کی تعریف جو ہے جو اہل دل نے، اہل عرفان نے، اہل تصوف نے کی ہے، کسی چیز سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کرنا، کسی بھی چیز کا خود کو اس کا اسیر نہ بنانا، کسی چیز کا اسیر نہ ہونا، یہ زہد ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں. ایک عارف کے پاس ایک شاگرد آیا، مجھے استاد شاگرد بنا لیں. انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ کچھ رہو تو میں کچھ دیکھوں کہ تم میں اپنا شاگرد بھی بنا سکتا ہوں یا نہیں. اسی اسنا میں مولا علی کے زیارت اور دیدار کا وقت آیا تو کہا کہ ہم حضرت کے مزار پہ چل رہے ہیں. یہ کوفے کا واقعہ ہے. تو جب آدھے رستے پہنچے تو اس شاگرد نے کہا کہ استاد میں آپ کے گھر اپنی ایک چیز چھوڑ آیا ہوں، میں وہ جا کر لے آؤں. تو استاد نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ سید علی قاضی طباطبائی جو حضرت آیت اللہ امام خمینی کے بھی استاد، آیت اللہ بہجت کے بھی استاد، علامہ محمد حسین طباطبائی جیسے عرفا اور اہل دل اور اہل عرفان کے استاد تھے، ان کا یہ واقعہ ہے. انہوں نے کہا وہ کیا چیز ہے جو رہ گئی میرے گھر؟ کہا کہ وہ کشکول میرا رہ گیا. تو کہا کہ ہم جائیں گے مولا کا دیدار کر کے واپس آئیں گے، کشکول وہیں رہے گا، کوئی نہیں لے گا. کہا نہیں، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. حضرت فرمایا یہی دنیا ہے. اللہ اکبر. دنیا یعنی اپنی وابستگی کو اتنا شدید کر لینا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہ ہو، اس کے بغیر ہم چل ہی نہ سکیں. اور زہد یعنی جب چاہیں ہم اپنی دنیا سے ہاتھ اٹھا لیں، اپنی لذتوں سے، اپنے ذوقیات سے، اپنے شوقیات سے، اپنی ترجیحات سے جب چاہیں ہاتھ اٹھا لیں، وہی زہد ہے. مولا کائنات کیونکہ زاہدوں کے زاہد ہیں اور زاہدوں کے لیے پیر اور مرشد ہیں، تو آپ کے ہاں یہ زندگی اس لیے ایک منفرد انداز سے سامنے آئی کہ حتیٰ ایک دفعہ فقراء کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں. فقیروں نے آواز دی، مولانا ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اپنا رومال کھولا جس میں روٹیاں بندھی ہوئی تھیں، تو رومال میں ایک گرہ کھولی، دوسری پہلے تو فقیروں نے کہا آپ ہمارا کھانا کھائیں. حضرت فرمایا مجھ پہ صدقہ حرام ہے، میں اپنی غذا اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں، مگر تمہارے ساتھ بیٹھوں گا ضرور. پھر آپ نے وہ جب گرہ کھولنے لگے تو ایک پر دوسری پہ تیسری گرہ، تو ایک فقیر نے پوچھ لیا کہ یا علی اس میں کیا ہے، اتنا کیوں اس کو اہتمام سے باندھا ہوا ہے؟ حضرت فرمایا سوکھی روٹی ہے. اور جب کھولی تو وہ سوکھی روٹی تھی. تو کہا پھر اتنی گرہیں کیوں لگائیں؟ کہا میں اس لیے اتنی گرہیں لگا دیتا ہوں کہ حسنین اس پہ روغن لگا دیتے ہیں. اللہ اکبر. میں نہیں چاہتا کہ اس پہ روغن لگائے جائے. تو وہ جس انداز سے حضرت تو زہد مولا. اچھا ایک دفعہ فرمایا کہ تم مجھ جیسے نہیں ہو سکتے. جب کسی نے حضرت کی طرح اپنی زندگی کو اپنا لیا تو حضرت فرمایا تم میری طرح نہیں ہو سکتے، تم ان چیزوں کی طرف راغب ہو جاؤ جو چیزیں تمہیں اللہ نے نعمت کے طور پہ دی ہیں. تو ایک سفر سے لوٹ رہے تھے جب حضرت نے پوچھا ایک اپنے صحابی سے، چاہنے والے سے، کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ کہا وہ آپ کی طرح صحراؤں میں، دروں میں اور تنہائی کے اندر بیٹھا عبادت کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا اس کو بلاؤ. اس کو کہا وہ میری طرح نہیں ہو سکتا، میرے مراحل کچھ اور ہیں اور اس کے مراحل کچھ اور ہیں. تو یہ بھی شاید ایک پیغام ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات دیکھا دیکھی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو آج اس کیفیت میں ہے وہ آج پہلے دن ہی اس کیفیت میں وہ اس کیفیت میں بہت مدت بعد پہنچا ہے، اس نے بڑی ریاضتیں اٹھائی ہیں، مراحل گزارے ہیں. تو ہم پہلے دن اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے جس درجے پر وہ شاید بہت محنتوں کے بعد پہنچا. حقیقت فرما. اور وہ جو صحبت، جو تربیت ان کو ملی ہے، وہ تو نگہداشی الگ ہے، وہ مزاج ہی الگ ہے، آج گفتگو کا لیول ہی الگ ہے.